اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں. آج ہمارے ساتھ حیدرآباد کے مختلف واقعات میں شہید ہونے والے شہداء کے خاندان کے افراد موجود ہیں. سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں محمد ارسلان مہار صاحب. جب میرا والد صاحب شہید ہوا تب میں 1 سال کا تھا. 1 to 5 4 ہو گئی. اچھا. تو میرے والد صاحب نے اس ٹائم جو اپنی چھٹی جو منسوخ کر کے واپس اپنی آمد کروا دی. اس کے بعد ان چوروں کے ڈکیتوں کے پیچھے چلا گیا اپنی فورس کے ساتھ. ادھر پہنچا کے اس نے ایک جو ہے نا اریسٹ کیا بندہ اور وہ ایک اپنے کانسٹیبل کے حوالے کیا. تو اتنے میں میرا والد صاحب اندر گیا اور وہ 1 to 5 نکال لیں اور بقایا کو بھی آگاہ کرنے کی پولیس آ گئی اور آپ اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرو اور موٹر سائیکل بھی ہمارے حوالے کرو. تو ان لوگوں نے بولا کہ آپ ادھر سے چلے جاؤ, نہ ہم موٹر سائیکل دیں گے نہ ہم آپ کے پولیس کی گرفت میں آئیں گے. تو دوبارہ سے بابا نے بولا کہ بھائی ہم تو بائک لے کے جائیں گے اور بندے بھی آپ کے اریسٹ کر کے جائیں گے. اتنے میں ان لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی. تو ایک تو پسٹل کا فائر لگا تھا میرے بابا کے دانت میں, پہلے دانت شہید ہوا اور بابا نے ہمت نہیں آ رہی. تو اس کے بعد بائک میں بابا نے ہاتھ لگایا اور لینے کی کوشش کی. تو ان لوگوں نے پھر اپنے SMG کے فائر کیے جو موقع پہ میرا والد صاحب شہید ہو گیا تھا. اسد علی پیرزادہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ان کی کہانی سنتے ہیں اور ان کے جب وہ والد شہید ہوئے, شہید عارف علی, تو بتائیے گا کیا اس وقت صورتحال تھی, آپ لوگ کے اہل خانہ نے کیا محسوس کیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے والد جب شہید ہوئے تب میری ایج 7 سال تھی اور 1996 میں میرے والد شہید ہوئے تھے. اچھا. ایز اے سب انسپیکٹر وہ خلیلی تھانے پر پوسٹنگ تھی ان کی. تو لاسٹ انویسٹیگیشن جو ریڈ پہ وہ گئے تھے تو وہاں پر ان کو کیجویلٹی یہ فیس کرنی پڑی کہ جو وہاں پر انفارمیشن ملی تھی ان کی طرف سے جو گولی چلی وہ انہیں لگی تھی. اچھا. تو جو ہمیں بالا افسران نے اور FIR سے جو ہمیں پتہ لگا کہ اس گولی لگنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی. اور ہمارے پاس عبدالصمد بھی موجود ہیں اور عبدالصمد سے جب میری گفتگو ہوتی ہے, کافی ملاقات بھی ان سے رہی ہے, تو بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے کیا ہوا اور پھر کس طرح سے مدد ہوئی, یہ کس طرح سے آئے, کیا جذبہ تھا اس وقت. میرا نام عبدالصمد ہے. میں اس وقت جو نا PR برانچ میں ارسلان صاحب کے ساتھ ہی اسسٹ کر رہا ہوں ایز اے اسسٹنٹ. اور 2011 میں 15 مئی 2011 کو جو نا میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی تھی ایکسیڈنٹ کے. والد صاحب معمول کے مطابق اپنے روزمرہ کے کام کر کے ہمیں پیار دے کے اپنی ڈیوٹی پہ روانہ ہوئے. تو رات تو تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے, اس وقت ہم اسکول میں طالب علم تھے تو سو رہے تھے. تو 11 ساڑھے 11 بجے ہمیں قریبی رشتہ دار کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت شدید زخمی ہے. تو مجھے میری والدہ کی طرف سے اٹھایا گیا. تو ہم جیسی ہمیں اطلاع ملی تو باہر جو نا وہ ٹینٹس وغیرہ لگ رہے تھے. تو والد صاحب کی آن روڈ شہادت ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اقدس فاطمہ, ان کے جو شوہر تھے شہید محمد علی, وہ 2013 میں شہید ہوئے تھے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیسے, اس کے بعد آپ نے کیا کیا. 2013 میں میرے ہسبینڈ منان ہوٹل کے قریب فائرنگ میں شہید ہوئے. میری نند میرے ساتھ رہا رہتی ہیں, تو ان کے نمبر پہ فون آیا اور کہا گیا کہ نا اس طرح منان ہوٹل پہ 4 پولیس والوں کو شہید کیا گیا ہے. تو اس میں شاید میرے ہسبینڈ بھی ہیں. تو اس طرح ہم لوگوں نے جب ان لوگوں نے کہا TV پر یہ رپورٹ چل رہی ہے, تو جیسے میں نے نیوز لگائیں تو وہاں پر یہ نیوز آ چکی تھی کہ 4 پولیس والے منان ہوٹل پہ حیدرآباد میں شہید کر دیے گئے ہیں فائرنگ کے زد میں آ کر. تو بس اس کے بعد مجھے جب میں نے نام وہاں پر شو کیے گئے تو اس میں میرے ہسبینڈ کا بھی نام تھا. آپ یقین کریں بس اس وقت میرے لیے وہ برداشت کرنا بہت مشکل تھا. یہ واقعہ ہمیں آج تک نہ صرف غمزدہ کر دیتا ہے بلکہ پریشان بھی کر دیتا ہے. انسپیکٹر صادق الاسلام, انچارج ویلفیئر SSP آفس حیدرآباد. زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتی, اسی طرح سندھ پولیس بھی اپنے شہیدوں کو کبھی نہیں بھولتی, نہ بھولے گی انشاءاللہ تعالی.
ये अफसरान बाला का फोकस भी है और हमारा एक स्लोगन भी है कि हम अपने शहीदों को कभी फरामोश नहीं करेंगे, उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। वन हैदराबाद प्रोग्राम आपने सुना और तमाम शोधा के जो लवाहिकीन यहाँ मौजूद हैं, जो पुलिस में सर्व भी कर रहे हैं SSP ऑफिस हैदराबाद में, उन सब के आपने जज्बात सुने कि किस तरह से उन्होंने ओवरकम किया, किस तरह से उनकी मदद की गई पुलिस अफसरान की जानिब से, और SSP हैदराबाद का जो अमला है उनसे किस तरह ताउन करता है, हर मौके पे उनकी मदद करता है। ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। और इस तरह की फ़ोर्स में अगर आप जो हमारे नौजवान सुन रहे हैं जाना चाहे तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, वो जाएँ, सर्व करें। और ज़ाहिर सी बात है, जब कोई मसला होता है, कोई बात होती है, तो आवाम की ही पुलिस को मदद करनी है, इनकी भी आप मदद करें, ताउन करें इनसे, ताकि हमारा जो हैदराबाद है, हैदराबाद से जितने मलका इलाके हैं उसमें जो है जराइम की शरह जो है कम हो सके। और इस वक्त जनाब DIG हैं तारिक रज़ा खानदारी साहब, SSP हैदराबाद हैं शाजिब टाचर साहब, और SP हेडकोार्टर्स हैं ज़ैन रज़ा बलूच साहब। और ज़ैन रज़ा बलूच साहब का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना प्रोग्राम अच्छा अरेंज किया, मुझे कहा और ये सारा सिलसिला हो गया। और अब मैं IG सिंध साहब का जो पैगाम है जावेद आलम ऑडो साहब को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद मैं दूँगा आपसे इजाज़त। वो कहते हैं कि अपने पैगाम में कि शोधा जो हैं पुलिस कौम का सरमाया है, फ़ख्र है हम सबका, और पूरी कौम शोधा को सलाम पेश करती है। हमारे बहादुर पुलिस अफसरान और एहलकार की जुर्रत और बहादुरी को याद करने के लिए यौम शोधा हर साल मनाया जाता है। जराइम की सरकोबी में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोधा हमारा सरमाया है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पुलिस एहलकारों ने हिम्मत और हौसले के साथ अपनी जान की परवाह नहीं की और लोगों को बचाया, बल्कि वतन पर कुर्बान भी हुए। इनके अहले खाना का ख्याल रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। तुम्हारी शुजाअत पे झूमते हो